مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد پچھلے جمعہ میں حسن اخلاق کے ضمن میں ان اوصاف کا یا ان اخلاق کا ذکر شروع کیا گیا تھا جن کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ان کے مقابل ان برے اخلاق کا جن سے بچنا اجتناب ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان میں سے ایک وصف کا بیان ہوا تھا حلم، اور اس کے مقابل غصہ، بیجا غصہ، اس کی حرمت کا بیان ہوا تھا۔ کچھ تھوڑا سا تتمہ اس بیان کا باقی ہے، لیکن وہ انشاءاللہ جو احادیث آ رہی ہیں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر ذکر کی ہیں، ان کے ذیل میں انشاءاللہ وہ باتیں آ جائیں گی۔ تو یہ حدیث ہے عن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والإثم۔ یہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نیکی اور گناہ کے بارے میں، یعنی یہ پوچھا کہ نیکی کیا چیز ہے اور گناہ کیا چیز ہے۔ مقصود یہ تھا کہ نیکی کے بارے میں بھی کوئی مختصر بات ایسی ارشاد آپ فرما دیں جو جامع ہو اور جس کی روشنی میں پتہ چل جائے کہ فلاں کام نیک ہے، فلاں کام کرنے کا ہے، اور گناہ کے بارے میں بھی کوئی جامع بات آپ ارشاد فرما دیں کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور گناہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البر حسن الخلق والاسم ما حاق فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ دو مختصر تعریفیں فرمائی، نیکی کی بھی اور گناہ کی بھی۔ نیکی کی تعریف یہ فرمائی کہ البر حسن الخلق، کہ نیکی نام ہے خوش اخلاقی کا، اچھے اخلاق کا نام ہے بر، نیکی۔ یعنی اگر اخلاق صحیح ہو جائیں، درست ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، تو نیکی کے تمام شعبے اس کے اندر حاصل ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ خوش اخلاقی کے معنی یہ ہے، اخلاق کے اچھے ہونے کا معنی یہ ہے کہ انسان کی طبیعت، انسان کے باطن میں صحیح جذبات پیدا ہونے لگے، صحیح خیالات پیدا ہونے لگے، جذبات میں اعتدال آ جائے، انسان کی طبیعت میں اعتدال آ جائے، یہ ہے حسن خلق کے معنی۔ اور یہ چیز حاصل ہو جائے تو ساری شریعت اس کے اندر آ جاتی ہے،
کیونکہ جب اخلاص پیدا ہو گیا فرض کرو اللہ کے لیے کہ ہر کام آدمی اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے، اخلاص پیدا ہو گیا، تواضع پیدا ہو گئی، ایثار پیدا ہو گیا، دوسروں کی غمخواری ہمدردی پیدا ہو گئی وغیرہ وغیرہ، یہ اخلاق جب پیدا ہو جاتے ہیں تو سارے کام انسان کے درست ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے یعنی دل، کہ اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ یہ طبی اعتبار سے بھی صحیح ہے کہ انسان کی ساری زندگی کا دار و مدار انسان کے دل پر ہے، اور روحانی اعتبار سے بھی صحیح ہے کہ اس گوشت کے لوتھڑے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اخلاق وابستہ کر رکھے ہیں، وہ اخلاق اگر درست ہو جائیں تو سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں، وہ خراب ہو جائیں سارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے حسن الخلق سے تعریف فرمانا نیکی کی یہ ایک جامع تعریف ہے کہ جب یہ درست ہو جائے گی، یعنی دل درست ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اس میں پیدا ہو گئی، اخلاص پیدا ہو گیا، تو اس کی عبادات بھی درست ہو جائیں گی، اس کے معاملات بھی درست ہو جائیں گے، اس کے اخلاق بھی درست ہو جائیں گے، اس کی معاشرت بھی درست ہو جائے گی۔ اس لیے جامع تعریف فرما دی کہ نیکی ہے اخلاق کی درستی، حسن الخلق۔ اور اس کے مقابلے میں گناہ کی تعریف یہ فرمائی کہ والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ گناہ یوں سمجھ لو وہ چیز ہے جس سے تمہارے دل میں خلش پیدا ہو، یعنی وہ کام کرتے ہوئے تمہارے دل میں رکاوٹ پیدا ہو، اور تم اس بات کو پسند نہ کرو کہ تمہارا وہ عمل دوسروں کے علم میں آئے، یعنی ایسا کام جس کو کرتے ہوئے دل میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، بھائی پتہ نہیں اچھا ہے برا ہے، کروں کہ نہ کروں، کچھ دل آمادہ نہیں ہو رہا، مطمئن نہیں ہو رہا، اور اگر کر لیا تو یہ خواہش ہے کہ بھائی دوسروں کو پتہ نہ چلے تو اچھا ہے۔ یہ کام جب ہو تو سمجھ لو کہ یہ گناہ ہے، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کے دل میں ایک عجیب چیز پیدا فرما دی، جس کو مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے وہ ضمیر ہے، کوئی کہتا ہے وہ نفس لوامہ ہے۔ ایک ایسی چیز پیدا کرتی ہے انسان کے دل میں جو برائی کی برائی کا احساس دلاتی ہے اور اچھائی کی اچھائی کا احساس دلاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے دل میں پیدا کرتی ہے۔ تو وہ جو کانٹا ایک لگا ہوا ہے ایک مومن کے دل میں، تو برا کام کرتے ہوئے وہ کانٹا انسان کے دل میں چبھتا ہے، اسی چبھن کا نام ہے تردد، شک، خلش۔ وہ خلش پیدا ہوتی ہے کہ یہ کام پتہ نہیں کروں کہ نہ کروں، اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ یہ خلش جو پیدا ہو رہی ہے، فرماتے ہیں جب تک کہ تمہیں کسی کام کا شرعی حکم معلوم نہ ہو تو جہاں خلش پیدا ہو رہی ہو اس کو چھوڑ دو، رک جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ ہے۔ یہ اس لیے بتا دیا، عام آدمیوں کو ایک اصول بتا دیا، کیونکہ ویسے تو شریعت نے کھول کھول بتا دیا کہ فلاں کام حرام ہے، فلاں کام حلال ہے، فلاں جائز ہے، فلاں ناجائز ہے، لیکن ہر ایک آدمی کو ساری باتوں کا علم نہیں ہوتا، تو کرتے ہوئے ایک مومن کے دل میں کبھی کبھی خلش پیدا ہوتی ہے، کانٹا سا کھٹکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بس وہاں رک جاؤ، اس واسطے کہ یہ جو خلش تمہارے دل میں پیدا ہو رہی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کام میں کچھ نہ کچھ برائی ضرور ہے، اور کم از کم یہ کرو کہ اگر کوئی جاننے والا موجود ہے تو پوچھ لو اس سے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، اور جب تک کہ پوچھ کر اطمینان نہ ہو جائے اس کے جائز ہونے کا یا حلال ہونے کا، اس وقت تک وہ کام نہ کرو۔ یہ ایک اصول بیان فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہ جس سے رکاوٹ بنے. مگر یہ اس وقت ہے، ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ کانٹا جو اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے دل میں، جو روکتا ہے ٹوکتا ہے انسان کو برے کام کی، یہ اس وقت جبکہ انسان کی فطرت سالم ہو، سلیم ہو، اور گناہوں کی کثرت نے اس کو بے حس نہ بنا دیا، اللہ بچائے. تو اس وقت یہ کانٹا کھٹکتا رہتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو یہ کانٹا کھٹکتا رہتا ہے لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، اور جائز ناجائز حلال حرام سب کچھ کرتا چلا جاتا ہے غفلت کے عالم میں. تو بے تحاشا کرتا ہے گناہ، اور بے فکری سے کرتا ہے، غفلت سے کرتا ہے. تو کرتے کرتے یہ حالت ہو جاتی ہے کہ پھر یہ کانٹا کھٹکنا بند کر دیتا ہے. پھر انسان کے اوپر غفلت طاری ہو جاتی ہے، دل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور اس کے بعد غلط سے غلط کام کے وقت میں بھی دل میں کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا اور وہ کھٹکنا بند ہو جاتا. تو اللہ بتائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. پھر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے، ذوق بگڑ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر یہ کانٹا صحیح کھٹکنا چھوڑ دیتا ہے. تو اس کا اعتبار نہیں. کوئی آدمی کہے گا مجھے تو کبھی نہیں کھٹکتا، میں تو شراب بھی پیوں اور گناہ کا کام بھی کروں اور بدکاری بھی کروں معاذ اللہ، اور میرے دل میں تو کوئی کھٹکتا ہے نہیں، لہذا میرے لیے تو گناہ نہ ہوا. تو وہ اس لیے نہیں کھٹکتا کہ گناہ کر کر کے اس کو بیکار کر دیا. حدیث میں آتا ہے، بڑی یاد رکھنے کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی مومن، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اس گناہ سے سیاہ نقطہ لگ گیا. اب اگر اس نے گناہ کے اوپر توبہ کر لی، استغفار کر لیا، نادم ہو گیا بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، تو یہ نقطہ مٹا دیا جائے. لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کے بعد پھر دوسرا گناہ کر لیا تو ایک اور نقطہ لگ جائے، اور گناہ کر لیا ایک اور نقطہ لگ جائے گا، اور گناہ کر لیا اور نقطہ لگ جائے گا، یہاں تک کہ جب آدمی گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے دل کے زنگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، دل پر زنگ لگ جاتا ہے، جس کو قرآن نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا. اللہ. اب یہ نقطہ کیسا ہوتا ہے اور زنگ کیسے لگتا ہے؟ چیر کے دیکھو دل میں تو کالا نقطہ نظر شاید نہ آئے، لیکن یہ نقطہ لگنے کے معنی یہ ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک صلاحیت رکھی ہے اچھے برے کے امتیاز کی، یہ سیاہی اس امتیاز کی صلاحیت کو ختم کرتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب انسان بڑھتا چلا جاتا ہے وہ صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے اور زنگ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، کوئی ذرا سی بھی خلیج پیدا نہیں ہوتا اس کے اندر. تو اس کا تو اعتبار نہیں. لیکن ایک سلیم الفطرت انسان کے دل میں جو کھٹک پیدا ہوتی ہے تو اس کو اعتبار کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان ہر مومن کے دل میں یہ کانٹا رکھا ہے. اب میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب صلی اللہ علیہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، کوئی برا کام کرتے ہوئے دل میں رکاوٹ پیدا ہوئی، یا کسی اچھے کام کرنے کا داعیہ دل میں پیدا ہوا. فرض کرو تم پانی پی رہے تھے اور پانی پیتے ہوئے کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں، دل میں ایک دم سے دل میں خیال آیا بھائی سنت تو یہ ہے کہ بیٹھ کے پیا جائے پانی، تو دل میں خیال آیا کہ بیٹھ کے پینا چاہیے. یہ جو دل میں خیال آیا ہے یہ وہی ضمیر، وہی جو اللہ تعالیٰ نے کانٹا رکھا ہے وہ تمہیں یاد دلا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں وارد. تو صوفیاء کرام اس کو کہتے ہیں وارد، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل پر وارد ہوئی یہ بات، ایک الہام ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دیکھو یہ تم جو پانی پی رہا ہو کھڑے ہو کر پیو گے سنت کے خلاف ہوگا، پھر بیٹھ کر پیو گے 3 سانس میں پیو گے تو یہ سنت کے مطابق ہوگا اور اس میں برکت ہوگی، اس میں نور ہوگا، اس میں ثواب ملے گا. یہ دل میں خیال آیا.
یہ وارد آ گیا. تو یہ وارد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہے. وہ فرماتے ہیں مہمان ہے اللہ تعالیٰ. اس کی اگر قدر کی، عزت کی، خاطر کی کہ ہاں بھائی تم نے مجھے صحیح بات بتائی، میں کھڑے ہو کے نہیں پیتا، بیٹھ کے ہی پی رہتا ہوں، تو اس وارد کا، اس مہمان کی چونکہ تم نے خاطر کی، عزت کی، اس لیے یہ بار بار آئے گا. اینڈ اب تمہیں ایک سنت پر عمل کروا دیا اس نے. کل جب کھانے میں بیٹھو گے تو اس وقت میں تم سے کہے گا کہ نہیں یہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ اور ہاتھ دھو کر کھاؤ، دانے ہاتھ سے کھاؤ، کھانے کے بعد الحمدللہ کہو. ان سنتوں پر بھی عمل کروائے گا، بار بار آتا ہے. لیکن اگر اس مہمان کی تم نے ناقدری کی، یہ مہمان اس طرح ناقدری کی کہ دل میں خیال آیا کہ بھائی کھڑے ہو کے پی رہے ہیں، سنت تو یہ تھا کہ بیٹھ کے پیتے، تم نے جھٹک دیا، ارے بھائی کوئی ایسا فرض واجب تو ہے نہیں، کوئی ایسا کوئی گناہ کی بات تو ہے نہیں، کوئی فرض واجب نہیں ہے، چلو چھوڑ دو. یہ تم نے اس کی ناقدری کر دی تو یہ روٹ جائے گا. اگر 2-4 مرتبہ تم نے اس کو اسی طرح جھٹک دیا تو یہ روٹ جائے گا، پھر آنا بند کر دے. اور پھر سنت کے خلاف ہی نہیں، جائز کے خلاف، ناجائز حرام کام کے اوپر بھی یہ ٹوکنا بند کر دے. لہذا یہ جو دل میں خیال آتا ہے کسی نیکی کا، کسی نیکی کرنے کا یا کسی برائی سے بچنے کا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت سمجھو، اللہ کا مہمان سمجھو، اس کی خاطر کرو، اس کی بات سن لو. اگر جو داعیہ تمہارے دل میں اس وقت پیدا ہوا ہے، تم نے اگر اس کو جھٹک دیا تو آئندہ آنے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، اور کیا پتا آئندہ وہ نیک کام تمہارے کرنے کی توفیق ہو کہ نہ ہو، پھر آئندہ وہ ثواب حاصل کرنے کا موقع ملے کہ نہ ملے. لہٰذا جس وقت جس نیکی کا خیال آ رہا ہے کر گزرو، جو داعیہ پیدا ہوا کر گزرو، اس کو اٹھا کر مت رکھو کہ چل اچھا کل سے شروع کریں. یہ شیطان کا داؤ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی خیال تو اچھا آیا، واقعی صحیح بات ہے، لیکن کل سے کریں گے شروع. اب وہ کل پھر کبھی آتی نہیں، کیونکہ جو داعیہ اس وقت ہے وہ اس وقت مزمحل ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. جو داعیہ جس وقت پیدا ہو اس کے اوپر عمل کرے. اسی طرح گناہ سے رکنے کے معاملے میں اگر تم نے اس کی بات مان لی کہ تمہیں ٹوکا تھا گناہ سے اور بات مان لی، رک گئے، تو انشاءاللہ یہ آئندہ بھی تمہیں گناہوں سے روکے گا. اور اگر اس سے نہ رکے تو پھر اللہ بچائے، اندیشہ ہے کہ وہ رفتہ رفتہ غفلت کا پردہ نہ پڑ جائے، پھر یہ ضمیر ٹوکنا ہی روک دے. دیکھا ہوگا آپ نے کہ جو جن کے حالات پڑے ہوں گے تاریخ میں، بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے متکبر، بڑے بڑے رعونت والے، کیسی کیسی ان کے سامنے کھلی کھلی دلیلیں بیان کی گئی، آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں انجام اپنے جیسے فرعونوں کا کیا کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود پڑے ہوئے ہیں اسی غفلت میں، اور کیے جا رہے ہیں ظلم، کیے جا رہے ہیں ستم، کیے جا رہے ہیں استبداد. یہ اس وجہ سے کہ دل پر مہر لگ گئی ہے، زنگ لگ گیا ہے، وہ کانٹا کھٹکنا بند ہو گیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرما رہے ہیں کہ یہ جو کھٹک دل میں پیدا ہو رہی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، اور جب یہ کھٹک پیدا ہو تو رک جاؤ. ایسے کام سے رک جاؤ جس میں شبہ ہو، اس سے بھی رک جاؤ. یہ ہے حاصل. ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہیں، حلال چیزیں کیا کیا ہیں، اور حرام چیزیں بھی واضح ہیں، اور وبینہما امور مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، یا تو شبہ پیدا ہو رہا ہے ناواقفیت کی وجہ سے کہ آدمی کو مسئلہ معلوم نہیں، یا کسی عالم ہے لیکن اس کو دلائل کے اندر تعارض ہے، اس کی وجہ سے اس کو شبہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کو حلال کی کیٹیگری میں ڈالوں یا حرام کی کیٹیگری میں ڈالوں، اس وجہ سے شبہ ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ جو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر شبہ ہو، تو جو شخص ان شبے کی باتوں سے بھی بچے گا وہ اپنے آپ کو بچا لے جائے گا آخرت. اور جو ان شبے کی چیزوں کو اس نے بے دریغ استعمال کرنا شروع کر دیا تو اندیشہ ہے کہ بعد میں وہ
صریح اور حرام اور ناجائز چیزوں کے اندر پڑے گا. اور اس کی مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ پہلے زمانے میں جاہلیت کے اندر یہ قاعدہ تھا کہ جو بڑے بڑے سردار ہوا کرتے تھے وہ اپنے لیے کچھ چراگاہیں مخصوص کر لیتے تھے جن میں کچھ صرف انہی کے جانور چرتے تھے، بادشاہ کے، سردار کے، اور دوسرے لوگوں کو جانور چرانے کی اجازت نہیں ہوتی. تو اس چراگاہ میں جو بادشاہ نے بنائی ہے اپنے لیے، اس میں دوسروں کو چرنا ناجائز ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے جانور اس چراگاہ کے بالکل قریب لے جا کر چرائے تو اندیشہ ہے کہ کسی وقت کوئی جانور بے قابو ہو کر اس چراگاہ میں داخل ہو جائے. اب داخل ہو جائے گا تو سردار کا کہ عذاب کا نشانہ بنے گا. اور اگر کوئی چاہے کہ میں اس خطرے سے محفوظ رہوں تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ دور دور چرائے، قریب بھی نہ پہنچے. تو اس واسطے حضور نے فرمایا کہ جو مشتبہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں تمہیں شبہ ہو رہا ہے ان سے بھی بچو، ان سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھو تاکہ گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ، اور یہ تمہارا جو کانٹا ہے جو تمہیں روک رہا ہے اس کی قدر ہو جائے. تو بھائی یہ ایک اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ ہر وہ چیز جس کے کرنے سے دل میں رکاوٹ پیدا ہو، اور رکاوٹ پیدا ہونے کے ساتھ تمہیں ساتھ میں یہ بھی خیال ہو کہ بھائی دوسروں کو پتہ نہ لگے اس بات کا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، تو اس کو گناہ سمجھ کر چھوڑ. یہ ہے تقویٰ، تقویٰ کا اعلیٰ درجہ. یاد رکھیے تقویٰ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. تقویٰ ایک تو ہے الحمدللہ ہر مسلمان کو حاصل ہے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ عن الشرک، شرک سے بچنا، توحید کا اقرار و عقیدہ اور شرک سے بچنا. یہ پہلی قسم ہے، ادنا درجے کی قسم ہے تقویٰ کی، تقویٰ عن الشرک. یہ الحمدللہ ہر مومن کو حاصل ہے. جو بھی توحید پر ایمان رکھتا ہے وہ اس معنی کے لحاظ سے متقی ہے کہ شرک کا ارتکاب نہیں کرتا. دوسرا درجہ ہوتا ہے تقویٰ عن المعاصی، گناہوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان سے بچنا. یہ دوسرا درجہ ہے اور اس کی تحصیل فرض ہے. اور تیسرا درجہ ہے تقویٰ عن الشبہات، کہ صرف حرام چیزوں سے نہیں بچ رہا بلکہ شبہات سے بھی بچ رہا ہے. جہاں شبہ بھی ہو تو وہاں پاس نہیں پٹکتا، اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے. تو یہ تقویٰ عن الشبہات یہ تیسرا درجے کا تقویٰ ہے جو اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے. اور جو انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، ان سب کا تقویٰ یہ تیسرے درجے کا تھا کہ نہ صرف شرک سے اور گناہوں سے بلکہ شبہ کی چیزوں سے ہی بچتے تھے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی کہ شبہ سے بچے. تو سبق جو ہمیں آپ کو ملا وہ یہ کہ جن چیزوں کا حکم معلوم نہیں اس کے بارے میں جب تک حکم معلوم نہ ہو اور طبیعت میں شبہ ہو اس وقت تک اس کام کو نہ کریں، رک جاؤ. ہاں جب کبھی فتویٰ مل جائے کہ بتا دیا کسی عالم نے، جاننے والے نے، مفتی نے کہ یہ کام جائز ہے، پھر کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اس کے باوجود اگر شبہ دل میں ہو، کھٹک ہو اور انسان بچ جائے تو اور زیادہ فضیلت کی بات ہے. یہ جس کو تقویٰ عن الشبہات کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو یہ عطا فرمائے، تقویٰ کی دولت عطا فرمائے. تینوں درجات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے عطا فرمائے. یہی راستہ ہے فلاح کا اور صلاح. دوسری حدیث ہے کہ عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی غبض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقه. یہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ضمانت لیتا ہوں جنت میں گھر دلوانے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جنت میں گھر دلوانے کی ضمانت لیتا ہوں 3 آدمیوں کے لیے.
ایک آدمی کے بارے میں فرمایا کہ اس کو جنت میں گھر دلواؤں گا جنت کے کناروں پر. دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ اس کو جنت میں گھر دلواؤں گا جنت کے بیچوں بیچ. اور تیسرے کے بارے میں فرمایا کہ اس کو جنت میں گھر دلواؤں گا اعلیٰ ترین درجے میں. اور میں ذمہ داری لیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں. اب اندازہ لگائیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت سے زیادہ کس کی ضمانت جو ہے وہ قابل اعتماد ہو سکتی ہے. آپ ضمانت دے رہے ہیں. 3 آدمیوں کے بارے میں فرمایا. ایک فرمایا کہ جنت کے کناروں پر گھر دلوانے کی ضمانت لیتا ہوں اس شخص کی جو جھگڑا چھوڑ دے باوجود حق پر ہونے کے. حق پر تھا اور اگر اس کے لیے جھگڑا کرنا جائز بھی تھا، اپنے دفاع کرنا اور انتقام لینا جائز تھا، لیکن محض اللہ کے لیے کہ بھئی کیا جھگڑوں اس دنیا کے اندر، جھگڑا کروں، اس نے جھگڑا چھوڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیا. وہی حلم کے تقاضے کے تحت اس نے جھگڑا چھوڑ دیا. فرمایا میں ذمہ دار ہوں جنت کے کناروں پر اس کو گھر دلوانا. اب چاہو تو یہاں کے گھر پر لڑ لو، دنیا کے گھر پر، دنیا کی زمین پر، دنیا کی جائیداد پر، اور چاہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت لے اور آپ کا وعدہ، آپ کے وعدے کے مصداق بن جاؤ کہ آخرت میں ملے گا جنت میں گھر. تم حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیں. اتنی زبردست بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور اس حدیث کی وجہ سے بے شمار مثالیں ہیں ہماری تاریخ میں جہاں اللہ والوں نے، اللہ کے بندوں نے اپنے بڑے سے بڑا حق چھوڑ دیا اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کو کا مصداق بننے کے لیے. اور عقل کی بات تو یہی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کے اندر جو کچھ جن چیزوں پہ ہم آپ جھگڑتے رہتے ہیں، یہ مال، یہ دولت، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ عزت، یہ شہرت، یہ اقتدار، یہ سلطنت، یہ جن چیزوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں، اگر ذرا اللہ تعالیٰ دیکھنے والی آنکھ عطا کرے تو اتنی بے حقیقت چیزیں ہیں جس کا کوئی حد و حساب نہیں. میرے والد ماجد حضرت مفتی احمد شفیع صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے کہ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم وہاں ہمارے دیوبند کے اندر بچے جو ہیں وہ ایک کھیل کھیلا کرتے تھے سرکنڈوں سے. سرکنڈے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے درخت میں سے کاٹ لیتے تھے چھوٹی چھوٹی شاخیں، اور بچوں کا کھیل ہوتا تھا کہ کوئی ڈھال والی چیز ہے تو اس کے اوپر وہ سرکنڈا ایک بچہ بھی دوڑاتا تھا، دوسرا بھی دوڑاتا تھا. جس کا آگے نکل گیا وہ جیت گیا، جس کا پیچھے رہ گیا وہ ہار گیا. اور جو جیت جاتا تھا وہ دوسرے جو سرکنڈے ہیں وہ اس کو مل جایا کرتے تھے کھیل کے اندر، وہ جیتنے لگا. تو والد صاحب فرماتے تھے کہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں چھوٹا بچہ تھا، اپنے ایک تائزاد بھائی کے ساتھ یہ سرکنڈوں کا کھیل کھیل رہا تھا. بہت سارے سرکنڈے کہیں سے جمع کر کے لایا اور لا کر کھیلنا شروع کیا. اب کھیلتے کھیلتے یہ ہوا کہ وہ جو میرا بھائی تھے وہ اس کھیل میں بڑے ماہر تھے، تو وہ ہر مرتبہ وہ 2-4 سرکنڈے میرے جیت لیتے. اب مجھے بڑا افسوس ہوتا، میں چاہتا کہ اب دوسری مرتبہ کھیلوں تو میں واپس لے دوں، مگر آگے ہوتا پھر وہ اور جیتے تھے. یہاں تک کہ ہوتے ہوتے کھیلتے کھیلتے انہوں نے جتنے میں سرکنڈے جمع کیے تھے وہ سارے کے سارے وہ جیت کے لے گئے، جتنے میں نے جمع کیے سب لے گئے. تو فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک یاد ہے کہ جب وہ سارے سرکنڈے انہوں نے جیت لیے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ دنیا لٹ گئی، میں کائنات لٹ گئی. اور میں اتنا رویا کہ جیسا معلوم ہوا کہ اس دنیا کی پتہ نہیں کتنی بڑی دولت مجھ سے چھن گئی اور اس شخص نے میرے اوپر اتنا ظلم کیا کہ یہ ساری دولت میری چھین کے لے گیا. اتنا صدمہ کوئی حد و حساب نہیں. فرماتے آج جب سوچتا ہوں اس واقعے کو تو یہ خیال آتا ہے کہ یا اللہ کس بے حقیقت چیز کے اوپر رو رہا تھا. وہ سرکنڈے کی کیا حقیقت تھی؟ ایک پیسہ، ایک ڈمڑی بھی اس کی قیمت نہیں.
اور اس کو میں سمجھ رہا تھا کہ میری پوری دنیا ہے، پوری کائنات ہے، اس کے اوپر میں رو رہا تھا، تو آج اس کے اوپر ہنسی آتی. تو فرمایا کہ بس فرق یہ ہے کہ یہاں آ کر ہم رک گئے، ذرا سا آگے بڑھ جاؤ، جب یہ آنکھیں بند ہوں گی آخرت میں پہنچو گے، جنت اور جہنم کے نظارے سامنے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری ہوگی، تو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کی مال و دولت، یہ گھر، یہ جائیداد، یہ زمین، یہ حکومت، یہ سلطنت، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ ساری چیزیں بھی سرکنڈوں سے زیادہ بے حقیقت، ان سے زیادہ بے حقیقت. وہاں جا کر ہنسی آیا کرے گی کہ اچھا یہ زمین پہ لڑتے تھے، روپے میں لڑتے تھے، پیسے میں لڑتے تھے، تجارتوں میں لڑتے تھے، حکومت سلطنت میں لڑتے تھے، یہ تو اتنی بے حقیقت چیز تھی. اس طرح آج اس بچپن میں تو اپنی پوری کائنات اسی سرکنڈوں کو سمجھا ہوا تھا، کوئی اس وقت آ کر سمجھاتا بھی کہ بھائی کس چکر میں پڑا ہے، یہ تو کچھ کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتا، بے حقیقت چیز ہے، تو سمجھ میں نہ آتا، لیکن بڑے ہو کر سمجھ میں آ گیا. اسی طرح اس وقت جب اللہ والے آ کر بتاتے ہیں کہ بھائی یہ زمین جائیداد، یہ روپیہ پیسہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا، تو سمجھ میں نہیں آتا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حاضری ہوگی تو پتا چلے گا کہ یہ چیزیں ان سے زیادہ بے حقیقت تھی، سرکنڈوں سے زیادہ بے حقیقت تھی. تو عقل کی بات تو یہی ہے جو حضور فرما رہے ہیں کہ ارے میاں کس چکر میں پڑے، کس چکر میں پڑے کہ اس کے خاطر لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو اور اس کے اوپر اپنی ساری توانائیاں صرف کی ہوئی ہے. ارے جھگڑا چھوڑو، حق پر ہونے کو اور بھی چھوڑ دو، اللہ نے وہاں پر تمہیں جنت کے کنارے پر تمہیں گھر دینے کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ لے رہے ہیں. عقل کی بات تو یہ ہے. اس لیے پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے جھگڑے اللہ والوں نے، کتنے بڑے بڑے حقوق چھوڑ اسی طرح. اور جب چھوڑ دیتا ہے اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ دنیا کے اندر بھی ایسا فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر بھی وہ نامراد نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا. اگر وہ اللہ کے لیے چھوڑ دے، اللہ کے لیے چھوڑ دے تو پریشان نہیں ہوتا. ارے بھائی تمہارا حق تھا، دوسرے سے بدلہ لے لیتے، جی بدلہ لے کر کیا کرتے؟ ایک تھپڑ اس نے مارا، تم نے بھی مار دیا، ایک کیا ملا؟ اور تم نے اگر معاف کر دیا اس کو، اور معاف کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک بتایا تمہارے گناہ معاف کر دیے وہاں اور تمہیں جنت عطا فرما دی، تو یہ تھپڑ مہنگا ہے کہ سستا ہے؟ یہ سودا کوئی مہنگا سودا نہیں ہے کہ آدمی اس کے خاطر اتنا بڑی دولت حاصل کر لے. تو معاف کر دینا اور اپنے حق کو چھوڑ دینا، اس کی اتنی فضیلت ہے. ٹھیک ہے شریعت نے اجازت ضرور دی ہے، تم کو لے سکتے ہو، اپنا حق وصول کر سکتے ہو، لینا چاہو لے لو، لیکن چاہو تو یہ ٹھیکرے لے لو اور چاہو تو وہ جواہر لے لو آخرت میں، یہ تمہاری مرضی، کوئی گناہ نہیں. اگر ٹھیکرے بھی لینا چاہو لے لو، کوئی گناہ نہیں. لیکن عقل کی بات یہ ہے کہ وہ جواہر لو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا حکم دے رہے. اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، نام سنا ہوگا آپ نے، عجیب و غریب صحابی ہیں، سارے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فقیہ صحابی. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں اپنے انداز و ادا میں یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے. اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، انداز ادا، ہر چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کا ہے. تو وہ صحابی ہے. ایک مرتبہ بازار میں جا رہے، کوئی چیز خریدی بازار سے، تو خریدنے کی بات ہو گئی، سودا ہو گیا، تو پیسے امامے میں رکھے ہوئے تھے. اب میں سر پہ جو امامہ تھا اس کے اندر کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے. تو جب اس نے دکاندار نے کہا پیسے دیجیے، تو انہوں نے امامہ اتار کر اس میں سے پیسے نکالنے چاہے تو دیکھا تو آئے پیسے ہیں نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اور میں تو ابھی گھر سے رکھ کر چلا تھا اسی کام کے لیے کہ یہ چیز خریدنی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ راستے میں کسی نے نکال لیے. تو اب لوگ جو آس پاس تھے شاگرد، انہوں نے کہا کہ بڑا بدبخت تھا وہ چور جس نے اتنے جلیل القدر صحابی کا پیسہ چرایا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تکلیف پہنچائی کہ عین وقت میں جب دینے کا وقت آیا تو پیسے نہیں ہیں، دوبارہ گھر جانا پڑے گا، جا کر پیسے لانے پڑیں گے. تو بددعائیں دینے لگے لوگ.
تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ جو تم بددعائیں دے رہے ہو اس چور کو، تو اس بددعائیں دینے سے کیا حاصل ہے؟ تو تمہیں حق اس لیے کہ اسے نقصان پہنچایا، لیکن بتاؤ کیا حاصل؟ اگر اس کو عذاب ہو گیا تمہیں کیا فائدہ؟ تو میں تو ایک دعا کرتا ہوں ایسے موقع پر، دعا یہ کرتا ہوں کہ یا اللہ، جس چور نے میرے یہ پیسے لیے، اگر وہ بیچارہ حاجت مند تھا اور حاجت مند ہونے کی وجہ سے اس نے یہ چرائے، تو اللہ میں اس کے لیے حلال کرتا ہوں، یہ پیسے میں نے اس کے لیے حلال کر، اور اللہ اس کو اس کی برکت رفر برکت مبارک کر دے، اس کے لیے میں نے حلال کر دی، مجھے کیا حاصل اس کے جہنم میں جانے سے، میں اس کے لیے حلال کرتا ہوں، اللہ اس کی برکت رفر۔ اور اگر وہ حاجت مند نہیں تھا اور محض گناہ کی خاطر اس نے گناہ کیا تھا، تو اللہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ اس کا آخری گناہ ہو، یعنی اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے کہ اس کے بعد پھر آئندہ اس قسم کا گناہ نہ کرے۔ تو میں تو یہ گناہ کرتا ہوں، میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اگر وہ حاجت مند تھا تو اس کو برکت عطا فرما، میں نے حلال کر دیا، اور اگر وہ حاجت مند نہیں تھا، گناہ کی خاطر کر رہا تھا، تو یہ اس کا آخری گناہ ہو، اس کے بعد وہ گناہ نہ کرے۔ یہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، لمن ترک المراء وهو محق، حق تھا اس کے حق میں بددعا کرنے کا بھی، لیکن چھوڑ دیا اللہ کی خاطر کہ اگر وہ جہنم میں جلے گا مجھے فائدہ کیا، لیکن اس کے اس عمل، ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کو فائدہ یہ پہنچ گیا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مزداق بنے۔ یہ مثال یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جنہوں نے صحبت اٹھائی ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کون مسلمان ہے جس سے نام نہیں سنا ہو؟ جنید بغدادی بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں تھے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے بغداد کے بعد جو دریا ہے دجلہ، اس کے کنارے جا رہے تھے، کنارے کنارے ایسے سیر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو وہیں سے قریب سے ایک کشتی گزری، اس کشتی میں کچھ ایسے اوباش قسم کے آزاد آوارہ لڑکے وہ گاتے بجاتے کشتی میں اپنا پکنک مناتے، گاتے بجاتے گزر رہے تھے، اور جب یہ آزاد قسم کے آوارہ لوگ کشتی میں بیٹھے ہوئے، پاس میں سے ایک مولوی قسم کا آدمی، جو صوفی قسم کا آدمی، وہ پاس سے گزر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو عام طور سے ایسے موقع پہ یہ سوچ جاتی ہے کہ ان کو چھیڑا جائے، ان کے ساتھ مذاق کیا جائے، ان کے ساتھ دل لگی کی جائے، تو گزرتے گزرتے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی دو چار کچھ فکریں کس دیے، جیسے آج کل ہوتا ہے نا، ملا قسم کا آدمی دیکھا تو اس کے وہ دو چار جملے چلتے کر دیے، تو اس قسم کا کہ وہ جملے فکر دو چار چس کر دیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک ساتھی ساتھ تو ان سے کہا کہ حضرت دیکھیے کتنے یہ شریر لوگ ہیں، نہ صرف یہ کہ خود گناہ کر رہے ہیں بلکہ ایک اللہ والے کے شان میں ایسی گستاخی کرتے ہیں اور ان کو استہزاء کرتے ہیں اس کا، تو آپ اس کے ان کے حق میں بددعا کیجیے کہ ایسے لوگ تو ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ تو حضرت جنید بغدادی نے ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے اور فرمایا یا اللہ یا ارحم الراحمین، آپ نے ان نوجوان لڑکوں کو یہاں دنیا کے اندر خوشیاں عطا فرمائی کہ یہ ہنستے بولتے جا رہے ہیں، اے اللہ ان کو آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرما، اے اللہ آخرت میں بھی ان کو اسی طریقے سے ہنستا بولتا ان کو دے دیجئے، اور جس طرح دنیا میں یہ خوش ہے آخرت میں بھی ان کو خوشی حاصل ہو، اور ظاہر ہے کہ آخرت میں خوشی اسے حاصل ہوگی جب معصیتوں سے بچے، تو مطلب یہ دعا ہے کہ معصیتوں سے بچا۔ یہ ہے جنید بغدادی، ایسے نہیں بن جاتے جنید بغدادی، محض وظیفے پڑھنے سے نہیں بنتے، محض تسبیح کرنے سے نہیں ہوتے، یہ ہے حسن الخلق، اللہ کے مخلوق پر شفقت، اللہ کے مخلوق کی خیر خواہی، اللہ کے مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک، کہ دوسرا برائی کر رہا ہے تو برائی کا جواب برائی سے نہیں دے رہے، برائی کا جواب میں یہ واضح چاہتا ہوں، غصے کا معاملہ نہیں کرتا۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن شریف میں ہے کہ نہیں، اور سب مسلمان جانتے ہیں، بھائی تھے 11 بھائی، کیا کچھ نہیں کیا بھائیوں نے، اندھے کنویں میں ڈال دیا، ایسی حالت میں ڈال دیا کہ کوئی یار و مددگار نہیں، وہاں ڈال دیا، بیچے گئے، غلامی کی زندگی گزاری،
جیل میں رہے، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، سب کچھ بھائیوں کا کیا کرا۔ جب موقع ملا اللہ تعالیٰ نے امانت عطا فرمائی، مصر کے امیر بنے اور بھائی مجرم بن کر سامنے آئے، تو اس وقت کیا فرمایا یوسف علیہ السلام نے؟ اگر چاہتے تو پورا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہارے پر کوئی ملامت نہیں کروں گا، تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا میں نے معاف کیا، تمہارے پر کوئی ملامت نہیں، یہ شیطان نے تم کو بہکا دیا، مجھے بدلہ نہیں لینا۔ یوسف علیہ السلام اور وہی معاملہ کیا نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین نے۔ مکے کے لوگوں نے کیا کچھ ستم نہیں ڈھائے، تکلیفیں پہنچائیں، صعوبتیں پہنچائیں، اذیتیں پہنچائیں، موت کے منصوبے بنائے، قتل کے منصوبے بنائے، مکے سے نکالا، سب کچھ کیا۔ جب فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قابو عطا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت میں داخل ہوئے، سب زیر ہو گئے، سب قابو میں ہیں، اور جتنا چاہے انتقام لے سکتے ہیں، گردنیں اڑا سکتے ہیں، خون کی ندیاں بہا سکتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ بتاؤ کیا معاملہ کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں اور ابن کریم، تو فرمایا کہ میں وہی بات کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے پر کوئی ملامت نہیں، تم کو معاف کر دیا، جاؤ اذهبوا فانتم الطلقاء، تم کو آزاد کر دیا، کوئی بدلہ نہیں ہے۔ یہ ہے پیغمبروں کا شعار، یہ ہے انبیاء علیہ السلام کا شعار، یہ ہے انبیاء کے وارثوں کا شعار کہ اپنی ذات کے لیے کوئی بدلہ نہیں لیتے، انتقام نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، اسی کا نام حلم ہے۔ اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ مقام بخشتے ہیں کہ میں ذمہ دار ہوں جنت کے کنارے گھر دلوانے کا، اس سے جو جھگڑا چھوڑ دے حق پر ہونے کے بعد۔ تو بھائی یہ سب دین ہے۔ آج ہم لوگ یہ جو اعلیٰ درجے کے مکارم اخلاق ہیں جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، یہ بھولتے جا رہے ہیں۔ پیسے پر لڑنا، پیسے پر مرنا، ذرا سی بات کے اوپر جھگڑنا، یہ ہم نے اپنی زندگی کا شعار بنا لیا۔ اس کے نتیجے میں دیکھ لو کہ کیا کچھ فساد معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ بھائی حتی الامکان جھگڑ، ہاں بھائی نہیں، اگر چھوڑو گے تو خود پریشان ہو جاؤ گے، اپنا حق چھوڑو گے تو خود پریشان ہو جاؤ گے، اور بڑا مشکل ہے پھر زندگی کے اندر جو ناگزیر ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں ہو سکیں گی، اس سب میں لے لو، چلو اپنا حق لے لو، لیکن حتی الامکان شعار اس کو بناؤ کہ معاف کرو۔ اب دیکھو چور سے زیادہ اور کیا ہوگا، عبداللہ بن مسعود نے معاف کر، اور یہ صحابہ کرام کی زمانے کی یادیں پھر تازہ کی۔ آخر دور میں اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے ہمارے ان بزرگوں نے جو علماء دیوبند سے وابستہ حضرات ہیں، حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے بھی شاید میں نے آپ کو فکر سنایا تھا۔ حضرت میاں جی نور محمد صاحب دنجانوی قصبہ ہے دنجانا، وہاں کے رہنے والے تھے، اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکیہ رہنے کے شیخ، تو ان بکاری عالمیہ چوری تو ہو ہی گئی، تو میں اس چور کے لیے اس کو حلال کر دوں، وہ چور اس کو چلیے مجھے کیا ضرورت ہے، اگر وہ عذاب میں چلے جہنم میں چلے تو مجھے کیا فائدہ۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر فکر میں مشغول رہتے تھے، تو پیسے لے کے تھیلی میں ڈالے ہوئے، ضرورت پیش آ گئی کچھ چیز خریدنے کی تو تھیلی پوری اٹھا کے چل دیتے، تو جا کے جب دکاندار کے پاس پہنچے سودا ہوا تو اتنا کون کرے کہ اس میں سے پیسے نکالے اور پھر واپس کرے، اس کے سامنے رکھ دی تھیلی پر، جتنا تمہارا دل چاہے تمہارے پیسے بنتے ہو نکال لو اس میں۔ اس نے نکال لی جتنا چاہا، تو ایک چور نے دیکھ لیا کہ اچھا یہ بڑے میاں یہ تھیلی لیے پھر رہے ہیں اشرفیوں کی، تو وہ وہاں سے جب واپس آنے لگے تو لگ گیا پیچھے، اور یہاں تک کہ جب گھر کے گلی ولیوں میں کہیں پہنچے کوئی تنہائی کا عالم دیکھا تو اسے پیچھے سے وہ ہاتھ میں سے تھیلی جو ہے وہ گھسیٹ کے نکال لی۔ اب یہ میاں جی صاحب جو تھے انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں اور اپنا چلتے چلے گئے۔
اس کو بھی ایسا کوئی نہیں ملا ہوگا کہ اتنی آسانی سے وہ تھیلی حوالے کر دے. بہت خوش ہوا کہ بڑی سستی ہاتھ آ گئی. اب میاں جی صاحب اپنا چھوڑ چھاڑ کے اپنا جا کے اپنے گھر میں پہنچ گئے. اب اللہ والوں کا معاملہ، اللہ کے ولی تھے، ان کو اس طرح وہ ان کے مال کو اس طرح اس نے چورائی کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب یہ بھیجا کہ جن گلیوں میں وہ تھا وہاں سے نکلنا چاہتا ہے، نکل نہیں پاتا. ایک گلی میں سے نکلتا دوسری میں گھس جاتا ہے، دوسری سے نکلتا تیسری میں گھس جاتا ہے، وہی چکر کھاتا پھر رہا ہے، راستہ ہی نہیں ملتا، بھول بھلائیاں پھر رہا ہے. ہزار کوشش کر لی کہ اس گلی میں سے نکلا تھا، ہزار یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی راستہ ہی نکلتا. اسی گلیوں میں چکر کھاتے کھاتے گھنٹے گزر. آخر کو خیال آیا کہ یہ میں نے جس کی چوری کی ہے کچھ اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. یہ سوچا کہ یہ میں نے بڑی غلط کام کیا، چلو چوری کرنی تھی کہیں اور کرتا، اس اللہ والے کے پاس جا کے چوری کی تو یہ مصیبت میں پھنس گیا. تو اب جا کے وہ جب تک واپس نہیں کروں گا تو یہ نکل نہیں پاؤں گا. گیا جا کے دستک دی میاں جی صاحب سے دروازے پر. میاں جی باہر نکل کے آئے، بھائی کیا بات ہے؟ کہ جی یہ تھیلی آپ کی وہ غلطی سے مجھ سے ہو گئی تھی تو یہ آپ کو کیسی تھیلی؟ کہ جی آپ یہ لا رہے تھے اس کے اشرفیوں کی، میں نے پیچھے سے کھینچ لی تھی تو یہ آپ رکھ لیجیے. دیکھو یہ میری نہیں ہے تھیلی، یہ آپ کے ہاتھ میں سے میں نے نکالی. کہا کہ جس وقت تم نے نکالی تھی اسی وقت میں نے اللہ سے کہہ دیا تھا کہ یہ اس کی، میں نے اس کو ہبا کر دی، حلال کر دی اس کے لیے. تو اب یہ میری نہیں ہے، یہ تمہاری ہے، لے جاؤ. اس نے کہا کہ میں نہیں لے جاتا، میں تو اس وجہ سے عذاب میں پھنس گیا. کہا کہ نہیں میں لے نہیں سکتا اس واسطے کہ میں نے اس کا ہبا کر دیا، تمہارے قبضے میں آ گئی، تمہاری ملک ہو گئی، اب میں اس کو کیسے لوں؟ میں نہیں لے سکتا، میری ملکیت ہی نہیں رہتی. اب وہ کہتا ہے کہ لے لو، یہ کہتا ہے میں نہیں لیتا. وہ جھگڑا ہوا. تو آس پاس کے سارے پڑوسی کچھ اکٹھے ہو گئے. عجیب قسم کا جھگڑا تھا. کوئی جھگڑا اس پر ہوتا ہے کہ کہتا دے دو، وہ کہتا نہیں دیتا، یہ کہتا لے لو، کہتا نہیں لیتا. یہ جھگڑا ہوا. تو آخر کار اس نے کہا جی اگر دے ہی رہے آپ مجھے تو خدا کے لیے پھر یہ دعا کر دیجیے کہ یہ میں عذاب میں مبتلا ہو گیا اور راستہ مجھے نہیں ملتا، کچھ یہ راستہ مل جائے مجھے. انہوں نے چل میں یہ دعا کر دیتا ہوں. دعا کی یا اللہ اس کا راستہ کھول کیجیے. تب جا کر وہ اشرفی لے کے باہر نکلا. تو بھائی یہ اللہ والے، ان کے نظر میں دنیا کی کوئی وقت کوئی حقیقت نہیں ہوتی. لے گیا، لیکن اس کے بدلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے وعدہ فرمایا آخرت کے اندر، اس پر ایمان، اس پر ایقان اتنا کہ اس کے آگے یہ کوئی چیزیں حقیقت نہیں رکھتی، اپنا حق چھوڑ دیا. تو بھائی یہ سب واقعات جو میں سنا رہا ہوں بزرگوں کے، یہ یاد رکھ لیجئے. بزرگوں کے جو بڑے بڑے واقعات سنائے جاتے ہیں یہ اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ تھوڑی سی ہم لوگوں کو شرم آ جائے. یعنی اس مقام تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، یہ مایوسی بھی دل میں نہ آنی چاہیے کہ بھئی وہ تو بڑے لوگ سے کہاں ان کی بات، ان کا نقل اتارے. تو اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن کچھ تو چلے اس راستے پر کہ جتنا جھگڑوں سے بچ سکیں، جتنا انتقام لینے سے بچ سکیں، جتنی معاف کرنے کی فضیلت حاصل کر سکیں وہ حاصل کریں. اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے تو نہ صحیح، لیکن کچھ تو حاصل کریں. اور راستہ یہی ہے کہ جب آدمی تھوڑا سا بڑھتا ہے پھر رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں اس کو کرنے. یہ ہے کہ فرمایا کہ میں ذمہ دار ہوں جنت کے کنارے گھر دلوانے کا اس شخص کو جو جھگڑا چھوڑ دے چاہے حق پر ہو. وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا. اور فرمایا کہ میں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں اس شخص کو جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، جو جھوٹ کو چھوڑ دے مذاق میں بھی. یعنی یہ طے کر لے کہ جھوٹ کلمہ زبان سے نہیں نکلے گا یہاں تک کہ مذاق میں بھی نہیں نکلے گا. یہ اس لیے تنبیہ فرما دی کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی میں تو مذاق کر رہا تھا، تو مذاق کے اندر گویا جھوٹ بولنا جائز ہو گیا. تو یاد رکھیے مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہوتا، مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا حلال نہیں، بڑا سخت گناہ ہے.
تو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزاح فرمایا. آپ ایسے خوش نہیں تھے کہ بس یعنی کوئی آدمی کبھی کوئی شگفتہ بات ہی نہ کرتے ہو. آپ بڑی شگفتہ رہتے تھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اور ازواج مطہرات کے ساتھ. مذاق بھی فرماتے لیکن مذاق بھی ایسا جس میں کوئی خلاف واقعہ بات نہ ہو, کوئی جھوٹ نہ ہو اور مذاق بھی ہو جائے. ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ رسول اللہ مجھے ایک اونٹ دے دیجیے, مجھے کہیں سواری کے لیے ضرورت ہے جانے کی, ایک اونٹ دے دیجیے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہم تم کو اونٹ کا بچہ دیں گے. تو وہ رونے لگی تھوڑا دیر کہ یا رسول اللہ میں اونٹ کا بچہ لے کے کیا کروں گی, وہ تو سواری کے قابل نہیں ہوگا اور میں سواری کرنا چاہتی ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی جو بھی اونٹ دیا جائے گا وہ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ تو ہوگا, تو چاہے وہ بڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن اونٹ کا بچہ تو ہوگا کسی نہ کسی کا. اس واسطے میں جو تم سے کہہ رہا ہوں کہ اونٹ کا بچہ دوں گا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں, وہ بھی تو اونٹ کا بچہ ہوگا. اب یہ مزاح فرمایا لیکن کوئی بات خلاف واقع. ایک عورت آئی, وہ بھی بوڑھی عورت تھی, اس نے آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ میرے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے. آپ نے فرمایا دیکھو کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی, کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. وہ رونے لگی کہ اللہ میں یہ بڑھیا کبھی خرابی ہو گئی تو کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی کوئی بھی بڑھیا جنت میں جائے گی یعنی بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گی, جوان ہو کے جائے گی جو بھی جائے گی. تو مذاق بھی ہو رہا ہے اور واقعے کے خلاف بات بھی نہیں ہو رہی, کوئی ایسی بات نہیں ہو جس میں جھوٹ ہو. تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے مذاق میں بھی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے میں ذمہ دار ہوں جنت کے بیچوں بیچ دلوانے. اللہ تعالیٰ ہماری زبان میں سچائی عطا فرمائے کہ کسی بھی حالت میں جھوٹ زبان سے نہیں. اور تیسرا فرمایا کہ اس شخص کو جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں. یہ سب تفصیل, جس کے اخلاق اچھے ہوں, تمام اخلاق اچھے ہو جائیں تو اعلیٰ درجے میں اس کو جنت دلوانے کا ذمہ دار ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ ساری باتیں ہم کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا. قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے اور مجھے سب سے زیادہ پسند اور محبوب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں. احاسنکم اخلاق, جو اچھے اخلاق والے ہوں گے قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب ہوں گے اور مجھے زیادہ محبوب ہوں گے. وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ, اور تم میں سب سے زیادہ مبغوض اور قیامت کے دن مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے کہ السرسارون والمتشدقون والمتفیہقون. وہ کون؟ سرسار, بہت بولنے والے, یعنی اتنا بولنے والے کہ ہر وقت زبان چل رہی ہے کاچی کی طرح, رکنے کا نام نہیں لیتے, مسلسل بولے چلے جا رہے ہیں. اور یہ کثرت کلام یعنی بہت بولنا یہ بالآخر منتج ہوتا ہے کسی نہ کسی گناہ کے اوپر. جو آج جس آدمی کی زبان قابو میں نہیں ہے, ہر وقت چل رہی ہے, وہ کبھی نہ کبھی گناہ میں مبتلا ہوگا, یا جھوٹ میں یا غیبت میں یا دل آزاری میں یا ایسے کلام میں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو اس لیے جو بہت بولنے والے ہیں ان کی آپ نے مذمت فرمائی کہ مجھے وہ پسند نہیں. اعتدال کے ساتھ ضرورت کے مطابق یہ زبان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, یہ سرکاری مشین ہے, ساری عمر اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک مرتبہ اس زبان سے سبحان اللہ کہہ دو, الحمدللہ کہہ دو, میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ, اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے. اس کو بلا وجہ فضول ضائع کر رہے ہیں, مسلسل بولے چلے جا رہے ہیں, تو اس کے نتیجے میں پھر انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ایسے لوگ جو بہت کثرت سے بولنے والے ہوں
ان کو وہ قیامت کے دن مجھ سے دور ہوں. اور دوسرا فرمایا المتشدقون، وہ لوگ جو منہ بھر بھر کر بولتے ہو، یعنی بن بن کر تکلف کے ساتھ. جیسے بعض لوگ کیا ہوتی ہے، ایک تو بولنے کا انداز ہوتا ہے بے تکلف، آدمی جیسے زبان پر آیا ویسے بول دو. بعض لوگ بن بن کر بولتے ہیں اور اس بن بن کر بولنے میں ذرا اپنی بڑائی جتانا مقصود ہوتا ہے اور تکبر ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے. ان کو کہتے ہیں المتشدقون، منہ بھر بھر کر بولنے والے. وہ مجھے پسند نہیں ہے اور قیامت مجھ سے دور ہو. المتفیہقون اس کے معنی وہی ہیں کہ تکبر کے عالم میں بڑا بولنے والے، شیخیاں بگارنے والے، یہ مجھے پسند نہیں، قیامت مجھ سے دور ہو. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ آئندہ کبھی تفصیل اس کی آئے گی. اگلی حدیث ہے کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود نرمی کا معاملہ فرمانے والے ہیں اور ہر کام میں نرمی کو پسند فرماتے ہیں. اس کا ایک خاص پس منظر ہے اس حدیث کا. روایات میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں یہ مدینہ منورہ میں یہ یہودی بھی آباد تھے بہت، اور یہ انتہا درجے کی شریر قوم تھی. ان کی ہر بات میں شرارت ہوتی تھی. تو یہ طرح طرح سے مسلمانوں کو ذکر دینے کی فکر میں رہتے تھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ جب کوئی ملا کرو لوگوں سے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرو، جیسے مسلمانوں کا شعار ہے. تو یہ یہودی جو تھے یہ انہوں نے ترکیب یہ نکالی کہ السلام علیکم کہنے کے بجائے وہ جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے السلام علیکم، لام کھا جاتے بیچ میں، السلام علیکم. اور سام کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں ہلاکت، بربادی، موت. تو السلام علیکم کے معنی ہو گئے کہ تمہارے اوپر بربادی ہو، تمہارے اوپر ہلاکت ہو. حالانکہ السلام علیکم تو اس لیے تھا کہ سلامتی کی دعا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سلامتی نازل کرے. وہ السلام علیکم کہنے کے لیے السلام علیکم کہتے تھے. تو یہ اس طرح کہتے تھے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ لام بیچ میں سے کھا گئے، اور ان کا اپنا مقصد جو تھا وہ بد دعا دینا ہوتا تھا کہ اللہ تمہیں برباد کرے. یا آج کل ہمارے یہاں بھی غفلت سے بعض لوگ صحیح طریقے سے السلام نہیں کہتے، پورا نام السلام علیکم واضح نہیں کرتے، زبان سے یہی سنائی دیتا السلام علیکم. تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہودیوں کا طریقہ تھا، یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے تھا. لہذا جب سلام کیا جائے تو صاف لفظوں میں کرنا چاہیے. حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا افشاء السلام، یہ سنت ہے. تو صاف صاف کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیر، تو یہودی یہ کہتے ہیں. کچھ دنوں تو یہ چل گیا ان کا داؤ، یعنی مسلمانوں کو محسوس نہیں ہوا کہ یہ السلام علیکم کہتے ہیں. لیکن بعد میں پھر اندازہ ہو گیا کہ ان لوگوں نے باقاعدہ یہ اسکیم بنا کر اور لام کو بیچ میں سے نکال کے السلام علیکم کہنا شروع کر دیا. تو ایک مرتبہ ایک یہودی آیا اور اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور صحابہ کرام کے سامنے السلام علیکم کہا. حضرت عائشہ قریب تھی، اس وقت تک پردے کے احکام نہیں آئے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا کہ اس نے السلام علیکم کہا، تو چونکہ وہ شرارت سے کہا تھا تو حضرت عائشہ نے اس کے جواب میں کہا کہ علیکم السلام والزام واللعنہ، کہ تمہارے اوپر ہلاکت تمہارے اوپر ہو، بربادی تمہارے اوپر ہو، لعنت تمہارے اوپر ہو. اس نے ایک لفظ کہا تھا السلام علیکم، انہوں نے اس کا جواب ترکی بترکی دے دیا، علیکم السلام والزام واللعنہ، 3 لفظ استعمال. تو جب وہ چلے گئے آپ حضرت عائشہ سے سنا تو حضور نے کہا بھئی کیا تم نے یہ کہا علیکم السلام والزام واللعنہ. تو عائشہ نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں یہ خبیث کیسی باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم آ کر کہا اور بدنیتی سے کہا کہ اس واسطے میں نے ان کا جواب ترکی بترکی دیا. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ سب اتنا لمبا چوڑا تمہیں جواب دینے کی کیا ضرورت تھی،
اتنا سختی کا سخت جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تم نے مجھے نہیں دیکھا میں نے کیا جواب دیا؟ تو انہوں نے پوچھا اصل آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا علیکم، بس۔ انہوں نے کہا تھا السلام علیکم، تمہارے اوپر ہلاکت ہو، میں نے کہا علیکم، تمہارے اوپر۔ تو علیکم صرف میں نے کہا کہ تمہارے اوپر، مطلب یہ کہ جو کچھ بھی تم ہمارے لیے مانگ رہے ہو وہ تمہارے اوپر ہو۔ تو میں نے اپنے زبان سے کوئی ایسا ثقیل کلمہ نہیں بولا، انہیں کی بات کو ان کے اوپر لوٹا دیا، علیکم کہہ دیا۔ اور پھر فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جس کام میں بھی نرمی ہو اللہ تعالیٰ اس میں زینت عطا فرماتے ہیں، اور جس کام میں سختی ہو اس سے زینت نکال لیتے ہیں۔ تو مسلمان کا کام یہ سختی وقتی نہیں ہے۔ تو جلد یہ تھا کہ اس کا جواب علیکم دے دو تاکہ ان کی بات ان کو پلٹ جائے، باقی اس سے زیادہ اپنے زبان سے یہ گالی کے الفاظ نکالنا اچھا نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہودی ہے مقابلے پر غیر مسلم، اور وہ بھی جو بدنیتی سے لعنت کے الفاظ استعمال کر رہا ہے، بددعا دے رہا ہے، کوس رہا ہے، لیکن اس کے لیے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سخت الفاظ بددعا کے یہ پسند نہیں فرمائے کہ اس کو پسند کیا جائے۔ آپ اس موقع پر بھی تقسیم فرمائے کہ نرمی، تو فرمایا کہ ما کان الرزق فی شیء الا کانہ وما نزع من شیء الا شانہ، جس چیز میں بھی نرمی ہوگی اس کی زینت میں اضافہ ہو جائے گا، اور جس چیز سے نرمی چھین لی جائے گی اس میں عیب پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہے، ان سے واپس، یہ ہے اس حدیث کا بس منظر۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرم ہے اور ہر کام میں نرمی کو پسند کرنا۔ تو یہ گالی کا جواب گالی سے دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لعنت کا جواب لعنت سے دینا، کوسنے کا جواب کوسنے سے دینا یہ ٹھیک نہیں، چاہے حق ہو۔ یعنی اس میں بھی علماء کرام کا کلام ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص گالی دے رہا ہے تو کیا گالی کا جواب گالی سے دینا جائز بھی ہے کہ نہیں؟ افضل تو ظاہر یہ ہے کہ نہ دیا جائے، لیکن اگر کوئی دے گالی کا جواب گالی سے تو جائز ہے کہ نہیں؟ علماء کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتے، مار کا جواب مار سے دے سکتے ہیں، اتنی مار دو، لیکن گالی کا جواب گالی سے دینا جائز نہیں، علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے۔ لیکن دوسرے حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، جائز تو ہے مگر بشرطے کہ ایسا کلام ہو کہ جس میں خلاف واقعہ کوئی بات نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، ایسا جواب دے سکتے۔ لیکن سرکار دو عالم نے اپنی سنت یہ بتا دی کہ بھائی یہ الفاظ استعمال نہ کرنا، سختی کے الفاظ استعمال۔ اب بتاؤ جب کافروں کے ساتھ یہ حال ہے تو مسلمانوں کے ساتھ صاحبان ایمان کے ساتھ کیا تاکید ہوگی کہ ان کے ساتھ معاملہ نرمی کا کرو، ان کا ذکر نرم الفاظ میں کرو، کتنا ہی سخت حالات ہو، مشتعل ہو کر اور گالی کے الفاظ استعمال نہ کرو۔ اللہ آخری ایک باب کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں قال بال اعرابی فی المسجد فقام الناس الیہ لیقعوا فیہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوه واریقوا على بوله سجلا من ماء او قال ذنوبا من ماء فانما بعثتم ميسرین ولم تبعثوا معسرین۔ یہ ایک عجیب واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو ایک دیہاتی اعرابی آ گیا۔ یہ دیہاتی لوگ تمدن وغیرہ سے تو آشنا ہوتے نہیں، سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ آ گیا اور آ کر اس نے نماز پڑھی مسجد میں، اور مسجد میں نماز پڑھی جلدی جلدی، اور اس کے اندر نماز کے بعد جو دعا مانگی تو دعا بھی عجیب مانگی۔ دعا یہ مانگی کہ اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا ابدا احدا، کہ اللہ مجھ پر رحمت نازل کیجیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیجیے، اور کسی پر نہ کیجیے، ہم دونوں پر کیجیے بس، اور کسی پر نہ کیجیے۔ یہ دعا مانگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا سنی تو فرمایا لقد تحجرت واسعا، بھائی اللہ کے بندے تم نے اتنی وسیع چیز، جو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اس کو اتنا تنگ کر دیا کہ دو ہی آدمی پر نازل ہو اور کسی پہ نہ ہو۔ تو تنبیہ فرمائی کہ یہ دعا صحیح نہیں۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ وہاں سے اٹھا اور مسجد کے صحن میں جا کر پیشاب کر دیا۔
مسجد کے سائڈ میں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ مسجد نبوی ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تشریف فرما ہے, اور جناب وہاں مسجد کے اندر جا کر پیشاب شروع کر دیا. تو صحابہ کرام کو ایک دم سے وہ سایہ کہ یہ کیا حرکت کی ہے, تو جا کے اس کو برا بلا کرنا کہ بھائی لگتے صحابہ کرام اس کو برا بلا کرتے ہوئے. تو آپ نے ان کو روکا صحابہ کرام, اور فرمایا کہ دیکھو بھائی اب تو اس نے شروع کر دیا پیشاب کرنا, جو ہونا تھا تو ہو گیا. اب اگر تم اس کو زیادہ کرو گے تو پھر پیشاب بند ہو جائے, رک جائے, تکلیف ہو جائے. اب تو ہو گیا جو کچھ ہونا تھا, اب اس کو روکو نہیں, اور جب وہ فارغ ہو جائے تو یہ اس کو دھو کے صاف کر دو اس زمین کو, تاکہ مسجد گندی نہ رہے. اور پھر فرمایا کہ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین, تم کو اللہ نے آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے, تنگی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا. مگر کہ بیچارہ ناواقف آدمی ہے, دیہاتی ہے, انگھر ہے, اس کو طریقے معلوم نہیں ہے, سمجھا دو, سمجھا کر اس سے کہہ دو کہ بھائی مسجد اس کام کے لیے نہیں ہوتی ہے, بری بات ہے, آئندہ نہیں کرنا. لیکن اس کو ڈانٹ ڈپٹ یا اس کو مار پیٹ اس کام کے موقع پر یہ درست نہیں, تاکہ اس کے دل میں کوئی دین کا صحیح تصور قائم ہو اور وہ اس کو صحیح ادب سکھا دے. اتنا بڑا سبق دے دیا کہ اگر کوئی آدمی ناواقفیت سے غلطی کر رہا ہے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر اور اس کو سختی کے ساتھ مت سمجھاؤ, نرمی سے سمجھاؤ. یہ آج کل ہمارا ایک عذاب یہ آ گیا کہ اول تو دین کی بات دوسرے کو کہنے کا رواج ختم ہو گیا. اگر کسی کو غلط کام کرتا ہو دیکھتے ہیں لوگ ٹوکتے ہی نہیں, حالانکہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہے. اور اگر کہیں ٹوکنے کی نوبت آ جائے تو سختی کرتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت سے بتا دیا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں. سناؤ تو نرمی سے, محبت سے, پیار سے, شفقت سے, محمدی سے سمجھانا. اب اتنا بڑا آپ دیکھیے کتنا بڑا کام ہے مسجد کے اندر, آج کوئی کر کے دیکھے, سب لوگ اس کی ٹکا بوٹی کر دیں. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناواقفیت سے کرنا, ہاں عناد سے کرے, جان بوجھ کر کرے تو بہت تو وہ بڑی خطرناک بات ہے. لیکن ایک ناواقفیت سے, دیہاتی آدمی ہے, اس کو طریقہ نہیں آتا ہے, اس واسطے یہ کر رہا ہے, اس کو نرمی سے سمجھا. تو یہ نرمی, یہ حلم, یہ بردباری, یہ دین کا ایک اہم حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا اللهم صل على اللهم صل على ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان. ای میل اشاعت@dgcom.net.pk.